میرے بھائیوں، ہم بہت خوش قسمت ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی زندگی میں ایک اور رمضان المبارک میں عبادات کرنے کا موقع دے دیا۔ یہ اللہ کی خاص عنایت اور مہربانی ہے، وگرنہ کتنے ہی لوگ جو پچھلے رمضان میں اس دنیا میں تھے اور اب وہ نہیں رہے۔ ہم سب جانتے ہیں اس بات کو، لہذا میرے بھائیوں کوشش کریں کہ اللہ نے اگر یہ موقع دیا ہی ہے تو اس سے صحیح طور پر ہم فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان المبارک کی بہت سے خصائص ہیں۔ ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک میں قرآن مجید نازل فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ یہ بہت بڑی بات ہے، اور رمضان المبارک کی برکت سے انسان جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ پھر ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ جنت کا دروازہ رمضان المبارک میں کھولا جاتا ہے اور جہنم کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے۔ پھر ایک اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ سرکش شیطانوں کو اس رمضان المبارک میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور ایک خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ نے اس مہینے میں ایک رات ایسی رکھی ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان المبارک میں اگر کوئی عمرہ کرے تو اسے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ یہ سارے خصائص رمضان المبارک، تو کیوں نہ ہم اس مہینے میں اللہ کو راضی کریں تاکہ اللہ ہم سے راضی ہو کر ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ رمضان المبارک میں جو ضروری اعمال ہیں ان میں سب سے پہلے نمبر پر روزہ ہے۔ روزے کی بڑی فضیلتیں بیان ہوئی۔ روزہ جو ہے، روزہ دار کو اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ روزہ دار سے اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں تجھے اجر عظیم سے نوازوں گا اور تیری مغفرت کر دوں گا۔ اور پھر روزے کا اجر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اتنا ہے کہ اللہ کو ہی پتہ ہے، اللہ کو ہی معلوم ہے۔ اور روزہ فرمایا ڈھال ہے، گناہوں سے ڈھال ہے۔ کتنے ہی لوگ غلطیاں کرتے ہیں باقی دنوں میں، رمضان المبارک میں ان غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح روزے داروں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں اللہ نے ایک خاص دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب الریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہو۔ پھر روزہ قیامت کے دن روزہ رکھنے والے کی شفاعت کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ روزہ اور قرآن دونوں بندے کی سفارش کریں کہ اللہ یہ سارا دن میری وجہ سے بھوکا پیاسا رہا اور اپنی خواہشات کو پیچھے رکھا، اور قرآن بھی کہے گا، شفاعت کرے گا کہ اللہ یہ راتوں کو دنوں کو مجھے پڑھتا رہتا تھا، اسے معاف کر دے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ روزہ اور قرآن آپ کی سفارش کریں اللہ سے، تو یقیناً اللہ قبول فرمائے گا۔ اور یہ یاد رکھیں، وہ روزہ سفارش کرے گا جس کے تقاضے پورے کیے گئے، جس کا حق ادا کیا گیا۔ اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ روزہ دار کے منہ سے جو بو آتی ہے اللہ کے نزدیک کستوری سے بھی زیادہ پیاری ہے. اور ایک فضائل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر روزے کی حالت میں کسی کی موت آ جائے وہ سیدھا جنت میں جاتا ہے. تو میرے بھائیو، پھر کوئی بدبخت ہی ہوگا جو روزہ رکھنے سے پیچھے رہے گا. اللہ سے دعا مانگیں، اللہ ہمیں روزہ رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں صحت کے ساتھ رکھے. اور خاص طور پر میں خطبے کے دوران احادیث کے مطابق دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو میں بھی آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے لیے آپ خصوصی طور پر یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ روزہ پورا کرنے کی استطاعت دے، توفیق دے، کوئی دقت پیش نہ آئے. میرے بھائیو، روزے کے بعد جو دوسری اہم عبادت ہے وہ ہے قیام اللیل، جسے تراویح کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو شخص رمضان المبارک میں قیام کرتا ہے، لفظی مفہوم اس کا یہ ہے تراویح پڑھتا ہے، قیام اللیل کرتا ہے. فرمایا ایمانا واحتسابا، ایمان کے ساتھ، اپنا ایمان ٹھیک کر کے، اپنا عقیدہ ٹھیک کر کے، اور اللہ سے ثواب کی نیت کر کے جب یہ قیام کرے گا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں. کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں. زنا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، یعنی اور بہت سے کبیرہ گناہ ہم سب جانتے ہیں، تو وہ توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ ایک رات، آدھی رات کا وقت ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد چلے گئے، نماز پڑھائی، موجود لوگوں نے نماز پڑھی. پھر آپ دوسری رات پھر گئے، کچھ لوگ زیادہ ہو گئے. تیسری رات پھر گئے تو بہت زیادہ لوگ تھے. جب چوتھی رات گئے تو مسجد کم پڑ گئی. چوتھی رات نہیں گئے، جب چوتھی رات آئی تو مسجد میں لوگوں کی اتنی تعداد تھی کہ مسجد کم پڑ گئی. آپ نہ آئے، فجر کی نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک خطبہ دیا. اما بعد، فرمایا فَإِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَيَّ مَكَانَكُمْ، آپ کی موجودگی مجھ سے مخفی نہیں تھی، یعنی میرے علم میں تھا کہ آپ لوگ آئے ہوئے. وَلَكِنِّي خَشِيتُ، لیکن میں ڈرا، ان تفرض علیکم، کہ یہ نماز کہیں تم پر فرض نہ کر دی جائے. فَتَعْجِزُوا عَنْهَا، پھر تم پڑھ نہ سکو، تم عاجز آ جاؤ، تکلیف میں پھنس جاؤ. اگر یہ فرض ہو جائے تو لازمی پڑھنی پڑے گی، اس لیے میں چوتھی رات نہیں آئے. تو یہ بخاری مسلم کی روایت. میرے بھائیو، ہمارے ہاں عموماً تراویح کی تعداد کے بارے میں جھگڑا کیا جاتا ہے. یہ نفلی عبادت ہے، اس میں جھگڑنے کی کون سی بات؟ مسنون 8 تراویح ہیں. مسنون کا معنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے. تو نفلی عبادت کوئی جتنی مرضی کر لے، لیکن مسنون سمجھ کر 8 ہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن،
انہوں نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک کی نماز کیسے تھی؟ تو حضرت عائشہ نے فرمایا ما کان رسول اللہ یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعۃ۔ بخاری مسلم کی یہ روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان ہوتا یا غیر رمضان ہوتا 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 11 8 تراویح 8 قیام اللیل اور 3 وتر 11 رکعت پڑھتے تھے۔ حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دمیم طاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 11 رکعات پڑھانے کا حکم دیا۔ یہ موطا امام مالک میں اور ابن ابی شیبہ کی یہ روایت۔ پھر ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک میں جب جن دنوں میں جماعت کرائی تو 8 رکعات ہی اور وتر پڑھے، 8 رکعات اور وتر پڑھے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھ کر ہمیں بتا رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رمضان یا دیگر مہینوں میں رات کی نماز 11 رکعت تھی، اور آپ نے 11 رکعات صحابہ کو باجماعت پڑھائیں، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی 11 رکعات کا ہی حکم دیا۔ تو ایک بات یہ بھی معلوم ہو گئی کہ نماز تراویح اور تہجد ایک ہی نماز ہے۔ تہجد کا اصل ٹائم باقی دنوں میں صبح کو ہے، رمضان میں بھی صبح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ رمضان المبارک میں سہولت دی گئی ہے کہ لوگ اٹھ نہیں سکیں گے، مشکل میں ہوں گے، تو یہ سہولت دی گئی ہے کہ عشاء کی نماز کے ساتھ ہی پڑھ لیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ نفلی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 ہی ثابت ہیں۔ اگر کوئی 20 پڑھنا چاہتا ہے سنت سمجھ کر 8 پڑھے، باقی جتنے مرضی پڑھتا رہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی رات کو تراویح پڑھ لے، صبح کو اٹھ کر پھر پڑھنا چاہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اگر وہ وتر چھوڑ دے، اگر صبح اٹھنا چاہ رہا ہے تو وہ وتر چھوڑ دے، صبح کو آخر میں وتر پڑھ لے۔ لیکن اگر پھر بھی وتر بھی پڑھ لی ہو، پھر بھی اگر اٹھ کر پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ یہ نفلی عبادت ہے، اس میں کوئی ایسی سختی نہیں ہے۔ ایک وضاحت کرنا چاہوں گا کہ موطا امام مالک میں ایک اثر کا معنی ہوتا ہے وہ بات جو کوئی صحابی کہے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ یزید بن رومان بیان کرتے ہیں کہ عہد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں لوگ 23 تراویح پڑھا کرتے تھے۔ یہ موطا امام مالک میں روایت موجود ہے۔ یہ اثر ہے، یعنی ایک صحابی کا قول کہ حضرت عمر کے زمانے میں تراویح جو ہے وہ 23 کی تعداد میں پڑھی جاتی تھی۔ تو دیکھیں یزید بن رومان یہ بیان کر رہے ہیں، اور یہ کسی صحابی کی بات ہے، اور محدثین تحقیق کرتے ہیں۔ یزید بن رومان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے عہد عمر پایا ہی نہیں، اس لیے اس حدیث کو منقطع کہا گیا ہے۔ منقطع کا معنی کہ درمیان میں ایک انقطاع ہے اور اس کو چھوڑ کر آگے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو انہوں نے عہد عمر پایا ہی نہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ عہد عمر میں 23 تراویحیں ہوتی تھیں۔ یہ اس وجہ سے اس حدیث کو منقطع کہہ کر اس کی حیثیت وہ نہیں ہے جو اچھا اگر مان لیا جائے تو حضرت عمر حکم دے رہے ہیں، صحیح روایات میں آتا ہے 11 رکعت پڑھانے کا،
اور ان کے زمانے میں 23 پڑھی جا رہی ہوں، تو یہ بات جو حکم دے رہے ہیں وہی حجت ہے، اور پھر ہمارے لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل حجت ہے۔ اصل بات جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ اسی طرح میرے بھائیوں، تیسری چیز، پہلی چیز روزہ، رمضان المبارک کے خاص کام، دوسرا قیام اللیل، اور تیسرا صدقہ کرنا اور دیگر نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت دوسرے لوگوں سے کہیں زیادہ سخاوت کرنے والے تھے، اور وہ رمضان المبارک میں زیادہ سخاوت کرتے تھے، خاص طور پر جب یلقاہ جبریل، جب آپ کو جبریل ملنے آتے ہیں۔ وَقَانَ جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، اور حضرت جبریل ہر رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے رمضان المبارک کی، ہر رات، حتیٰ ینسلخ، یہاں تک کہ رمضان مکمل ہو جاتا۔ یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے، جیسے دور کرتے ہیں نا تراویحوں میں، سے پہلے قرآن حضرات، امام صاحب اپنے کسی ساتھی کو قرآن سناتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کو قرآن سنایا کرتے تھے ہر رات۔ تو فرمایا کہ فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدُ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ، جب حضرت جبریل مل کر جاتے تو آپ تیز آندھی سے بھی زیادہ سخاوت کرنے والے ہو جاتے تھے۔ تیز آندھی ہر جگہ پہنچتی ہے، اندر تک اس کا اثر جاتا ہے، دور تک۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بہت زیادہ سخاوت کیا کرتے تھے۔ چوتھا عمل جو ہے رمضان المبارک میں، وہ ہے تلاوت قرآن، قرآن مجید کی تلاوت۔ قرآن مجید کا رمضان المبارک سے گہرا تعلق ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن مجید کو رمضان المبارک میں اتارا، کوئی آخر تعلق ہے تو اتارا، اور یہ بہت بڑا تعلق ہے قرآن مجید کا رمضان المبارک سے، لہذا قرآن مجید کی تلاوت زیادہ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ ہر رات حضرت جبریل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنایا کرتے تھے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ ہمیں بھی قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرنی چاہیے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ حرف من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ فالحسنۃ بعشر امثالہ، جو ایک حرف پڑھتا ہے اس کو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اور پھر وضاحت کی کہ میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف حرف، لام حرف، میم حرف، 30 نیکیاں مل گئیں اگر کوئی یہ الف لام میم پڑھتا ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی۔ لیکن سن لیں کہ یہ تلاوت تدبر اور تذکر کے ساتھ ہونی چاہیے۔ تدبر کا معنی غور و فکر کریں، ترجمے پہ غور کریں، غور و فکر کریں، اور تذکر کا معنی نصیحت حاصل کریں، اس میں جو سنا ہے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ 2 باتیں ہونی چاہیے تلاوت میں، تدبر غور و فکر، اور تذکر اس سے نصیحت حاصل کر۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہی بات بیان فرمائی ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک، ہم نے آپ کی طرف جو کتاب اتاری ہے یہ بڑی برکت والی ہے، لیدبروا آیاتہ، تاکہ اس کی آیتوں پہ غور و فکر کریں لوگ، اس لیے اتاری ہے، وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے اس سے نصیحت حاصل کریں۔ یہ اللہ کا قرآن ہے۔ سورہ صاد آیت نمبر 29 میں اللہ نے یہ بات بیان فرمائی۔ 5ویں نمبر پر دعا، ذکر اور استغفار، یہ کثرت سے کرنا چاہیے۔ اللہ کا ذکر، دعائیں، استغفار کثرت سے کی جائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث دعوات
لا ترد، 3 قسم کی دعائیں ہیں وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ ایک دعوت الوالد لولدہ، کوئی والد اپنی اولاد کے لیے دعا کرتا ہے تو اللہ اسے رد نہیں کرتا، اور ودعوت الصائم، اور دوسرا روزے دار کی دعا، ودعوت المسافر، اور تیسرا مسافر کی دعا، یہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں ثلاث دعوات مستجابات، 3 دعائیں ہیں جو قبول کر لی جاتی ہیں۔ فرمایا دعوت الصائم، روزے دار کی دعا، ودعوت المظلوم، کسی مظلوم کی دعا، ودعوت المسافر، اور مسافر کی دعا، یہ اللہ ضرور قبول فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کرنے کا معنی اللہ سے کچھ مانگنا، دینا اللہ نہیں ہے۔ ہم لوگوں سے مانگتے ہیں، دینا اللہ نے ہے۔ اللہ سے ہمیشہ یہ مانگتے رہیں، اللہ مجھے صحت والی زندگی دے، اچھے عمل والی زندگی دے، میرے رزق میں برکت دے، اے اللہ میرے لیے جو بہتر ہے وہ کر دے، میری اولاد کے لیے یہ اچھا کر دے، اس کو نیک بنا دے، فرما بردار بنا دے۔ یعنی دعائیں جتنی بھی ہو سکیں اللہ سے کرتے رہیں، کیونکہ یہ مہینہ ہی ایسا ہے کہ اس مہینے میں اللہ بڑا راضی ہوتا ہے، بڑا خوش ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں جب افسر خوش بیٹھا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں اپنی چھٹی کی درخواست دے دوں تو قبول ہو جائے گی۔ کیوں؟ کہ وہ دیکھتا ہے کہ بڑے اچھے موڈ میں ہے، اور اگر اس کا موڈ خراب ہو تو کبھی میں یہ بات نہیں کرتا، کبھی نہیں یہ سوچتا کہ اس سے میں کوئی اپنی فرمائش کروں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ سے بڑھ کر ہمارے لیے کون بہتر ہو سکتا ہے؟ جو ہمیں دینے والا وہی ہے۔ یہ دنیا کے لوگ تو کئی دفعہ ہوتے ہوئے بھی انکار کر دیتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا ہی مہربان ہے، وہ تو ہر ایک کو دیے جاتا ہے، بے حساب دیتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان للصائم عند فطرہ لدعوت لا ترد ما ترد، کہ روزہ افطار کرتے ہوئے جب روزے دار دعا کرتا ہے وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ ابن ماجہ کی روایت۔ تو میرے بھائیو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم روزے میں اچھے بن کر رہیں، روزے کا حق ادا کریں۔ میں نے کچھ باتیں آداب کی بتا دی تھیں پچھلے جمعے، اگر وقت لگا تو میں انہیں دہرا دوں گا انشاءاللہ۔ لیکن روزے کے آداب میں یہ کچھ چیزیں ہیں جن کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ نیت کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یبیت الصیام قبل طلوع الفجر، جو فجر ہونے سے پہلے پہلے روزے کی نیت نہ کرے، فلا صیام لہ، تو اس کے کوئی روزہ نہیں۔ یہ شیخ البانی نے اس روایت کو صحیح قرار دیا، یعنی صبح ہونے سے پہلے پہلے نیت کر کہ میں روزہ رکھ رہا، اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، اور وہ پہلے بھی کی جا سکتی ہے، لیکن فجر کی وقت سے پہلے پہلے وہ ضرور نیت کر لے۔ اور اسی طرح نفلی روزے میں یہ ہوتا ہے کہ ظہر سے پہلے پہلے اگر کچھ کھایا پیا نہ ہو نیت کر سکتا ہے۔ نفلی روزے میں اگر آپ نفلی روزے کا ارادہ رکھتے ہوں، ظہر تک کچھ نہیں کھایا، تو ظہر سے پہلے پہلے نیت کر لیں چلو میرا روزہ ہے، یہ حدیث سے ثابت ہے، تو وہ ظہر سے پہلے رکھ سکتا ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، کچھ کھایا پیا نہ ہو۔ لیکن رمضان المبارک کے جو روزے یہ فرض ہیں، یہ فجر کی نماز سے پہلے پہلے تک نیت کرنا ضروری ہے۔ اور نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان، رمضان المبارک کے روزے کی میں نیت کرتا ہوں، یہ زبان سے کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں نے اس کی وضاحت پچھلی دفعہ کر دی تھی۔ یہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہے اس جملے کی،
اور عبادت تو نیت تو ہر عبادت میں شرط ہے، تو کسی بھی عبادت کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے. وضو بھی عبادت، اس میں بھی نیت ضروری ہے. پھر کیا کہیں گے زبان سے؟ یہ اصل میں ہمارے ہندوستان میں بیٹھ کر کچھ علماء نے سوچا کہ لوگ کسی خیال میں ہوتے ہیں اور آ جاتے ہیں نماز پڑھنے، تو ضرور ان کی زبان سے کہلوایا جائے کہ میں نماز پڑھنے لگا ہوں ظہر کی. تو یہ لوگوں نے بنایا ہے. شرعی طور پر نیت دل کے ارادے کو کہتے. اب جب صبح اٹھے، کس لیے اٹھے؟ کھانا کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہیں؟ پھر روزہ رکھ رہے ہیں، یہی نیت ہے، یہی نیت ہے. اسی طرح روزے کے آداب میں سحری کھانا یہ ضروری ہے. جہاں تک ممکن ہو سحری کھانی چاہیے. تسحروا فإن فی السحور برکہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ سحری ضرور کھایا کرو. جس فعل میں تا اور شد ہوتی ہے، جس فعل میں تا اور شد ہوتی ہے، اس فعل کو اہتمام سے کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. یہ ایک گرامر کی بات ہے. تو تسحروا شد بھی ہے، تا بھی ہے، یعنی اہتمام سے سحری کھاؤ. اہتمام کا معنی یہ نہیں ہے کہ اچھا اچھا کھانا کھاؤ، نہیں، یعنی کھانا کھانے میں اہتمام کرو کہ ضرور سحری کھانی ہے. جی فرمایا فَإِنَّ فِي السَّحُورِ بَرَکَۃ، اللہ نے اس میں برکت رکھی. آپ یقین جانیں، میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں. باقی دنوں میں ناشتہ 10 بجے 9 بجے کرتا ہوں. آپ یقین جانیں یونیورسٹی میں پڑھاتے ہوئے مجھے بہت دقت ہوتی ہے جب تک کچھ کھا پی نہ لوں. اور کل جب میں نے صبح کا کھانا یعنی سحری کھا لی، سارا دن ایسا گزرا کہ شاید مجھے بالکل بھوک نہیں لگی. آج میں تھوڑا سا محسوس کر رہا تھا کہ کیسے کروں گا، مشکل ہو رہی تھی، لیکن مجھے لگتا ہے آپ کی کسی بھائی کی دعا سے اب میری آواز بھی الحمدللہ بہتر ہو گئی اور طاقت بھی محسوس کر رہا ہوں. تو یہ برکت سحری کی وجہ سے ہوتی ہے، یاد رکھیں. اللہ کے نبی کا فرمان ایسا نہیں ہو سکتا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں فرماتے، جو اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے وہ وہی بات فرماتے ہیں. تو جب آپ نے فرمایا کہ تسحروا فإن فی السحور برکہ، کہ سحری ضرور کھاؤ، اس میں برکت ہے. بلکہ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ السحور کلہ برکہ، سحری ہے ہی برکت. فلا تدعوہ، اسے مت چھوڑو. ولو ان یجرع احدکم جرعۃ من ماء، اگرچہ ایک گھونٹ پانی ہی پی لے، سحری ضرور کرے. اللہ اس میں برکت دے دے گا، اللہ آپ کو طاقت دے دے گا، اللہ آپ کو شام تک اچھی کیفیت میں رہنے کی توفیق عطا فرما دے گا. فإن اللہ عز وجل، یہ روایت احمد کی اور شیخ البانی نے ترغیب و ترہیب میں بھی یہ بیان کی ہے. فرمایا فإن اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی المتسحرین، اللہ عز وجل اور فرشتے اس کے رحمت کی، اللہ رحمتیں بھیجتا ہے اور اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں علی المتسحرین، سحری کرنے والوں پر. تو اس لیے سحری ضرور کرنی چاہیے. تیسری آداب میں تیسری بات، جھوٹ، بہتان ترازی، غیبت، گالی گلوچ، تان تشنی سے بچنا ضروری ہے. اگر آپ روزے سے ہیں، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور، جو جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، والعمل بہ، اور جھوٹ پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے. یعنی اس کا معنی یہ جھوٹ بولتا ہے تو کھانا پینا چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کو اجر اور ثواب اسی وقت ملے گا
جب وہ جھوٹ، بہتان ترازی، غیبت اور گالی گلوچ سے باز رہے گا۔ لیس الصیام من اکل و شرب، کھانے پینے سے رک جانا روزہ نہیں ہوتا، صرف کھانے پینے سے رک جانا صرف اس سے روزہ نہیں ہوتا۔ انما الصیام من اللغو والرفث، بے شک بےہودگی اور بے حیائی سے رکنے سے بھی روزہ ہوتا ہے، یعنی روزے میں بے حیائی اور بےہودگی سے بھی رکا جائے۔ فَإِذَا صَابَكَ أَحَدٌ أَوْ جَهِلَ عَلَيْكَ، جب تجھے کوئی گالی دے تو یا تجھ پر کوئی جہالت بدتمیزی کرے، فَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ، بس اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اگر ہاں پھیرنا ہے ہاتھ داڑھی پر، وہ پھیر لے کہ میں روزے سے ہوں، نہ ہوتا تو تجھے بتاتا بریگڑ میں، صرف اتنا کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ تو یہ ابن خزیمہ اور ابن حبان کی روایت، معنی یہ کہ جواب نہ دے، صبر کر لے اور کہے میں روزے سے۔ چوتھی چیز افطاری، جس کے بارے میں ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، بخاری اور مسلم کی روایت، کہ لوگ ہمیشہ بھلائی پہ رہیں گے جب تک وہ افطاری وقت پہ فوراً کر دیں گے۔ عجلو کا معنی پہلے نہیں ہے کہ سورج غروب ہونے سے پہلے کر لیں جلدی، نہ، سورج غروب ہوتے ہی کرنا ہے۔ یہ جو احتیاطی 1 منٹ 2 منٹ لوگوں نے ٹائم رکھا ہوتا ہے، وہ اذان دینے والا پہلے تسلی سے روزہ کھولتا ہے اور پھر اذان دیتا ہے۔ چلیں کھجور کھا کر روزہ اذان دے دے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ 2 منٹ انتظار کیا جائے سورج غروب ہونے کے بعد، یہ نبی کی سنت کے خلاف بات ہے۔ لہذا جب تک لوگ فوراً سورج غروب ہوتے ہی افطاری کریں گے، لوگ بھلائی میں رہیں گے۔ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ تازہ کھجور سے افطاری فرماتے تھے، تازہ کھجور، اگر وہ نہ ملتی تو پرانی کھجور، اور اگر وہ بھی میسر نہ ہوتی تو پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ افطاری کے لیے ایک دعا اللہم لک صمت علی رزقک افطرت موجود ہے، بعض لوگوں نے اس پر کلام کیا ہے لیکن وہ احادیث میں موجود ہے۔ البتہ اس کے جو الفاظ ہیں وَبِکَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَکَّلْتُ، یہ کسی حدیث میں نہیں۔ اگر یہ پڑھی جائے تو شروع میں پڑھ لی جائے کوئی بات نہیں، لیکن بعض علماء نے اس میں کلام کیا۔ البتہ ایک دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے، وہ ہے ذَهَبَ الظَّمَأُ، پیاس چلی گئی، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، آنتیں تر ہو گئی، وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنشَاءَ، اجر بھی پکا ہو گیا۔ یہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ اس کے معنی سے پتہ لگ رہا ہے کہ یہ بعد میں پڑھی جائے، اگر وہ پہلے پڑھ لی جائے، وہ نہ بھی پڑھی جائے تو یہ دعا آخر میں پڑھ لی جائے تو یہ افطاری کی دعا مکمل درست اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ چند مسائل جو میں نے پہلے بھی بتا دیے تھے اور آج میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں ذکر کر دیتا ہوں۔ بھول کر کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خود بخود قے آ جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر جان بوجھ کر قے کی جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ مسواک کرنے، تیل لگانے، خوشبو، سرما، آنکھوں میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ احتلام کی صورت میں نہانا ضروری ہے لیکن روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جنبی حالت میں
وضو کر لے، روزہ رکھ لے اور بعد میں نہا لے، جائز ہے، روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں اگر حیض و نفاس کی صورتحال ہو جائے عورتوں کے لیے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، چاہے 2 منٹ پہلے ہوا ہو، وہ بعد میں روزہ رکھیں گے۔ اسی طرح ایسا بیمار، مسافر، بوڑھا، حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت اگر وہ روزہ وقتی طور پر نہیں رکھ سکتی تو نہ رکھے، بعد میں رکھ۔ لیکن اگر کوئی بہت بوڑھا ہے اور ایسا بیمار ہے جس کے ٹھیک ہونے کا بظاہر امکان نہیں، تو وہ فدیہ دے۔ اور فدیہ کیا ہے؟ جو گھر میں ایک بندے کا کھانے پر خرچ آتا ہے، ہر ایک کا مختلف ہے۔ غریب آدمی کم کھاتا ہے، کم خرچ کرتا ہے، امیر آدمی زیادہ بہتر کھاتا ہے، وہ زیادہ خرچ کرتا ہے۔ ہر ایک کا، ایک بندے کا کھانے کا صبح و شام کا خرچ جتنے اس کے پیسے بنتے ہیں، یا راشن لے کر مہینے کا دے دے کسی کو جو روزہ رکھ رہا ہو، یا اس کے پیسے دے دے۔ لیکن بخار ہو گیا اور 4 دن سے بخار ہے، چلے روزہ نہ رکھو، بعد میں رکھ لینا، لیکن وہ کوئی تھوڑی سی تکلیف ہے، فدیہ دے دیں تاکہ جان چھوٹ جائے، نہیں، یہ فدیہ ٹھیک نہیں ہے۔ فدیہ ان کے لیے ہے جن کو اگلے سال یا اس کے بعد روزہ رکھنے کا موقع ہی نہیں مل سکتا، وہ فدیہ دے گا۔ اسی طرح میرے بھائیوں، نمازوں کی پابندی کریں، سستی نہ کریں، ڈرامے اور فلمیں اور ٹیلی ویژن میں نہ لگے رہیں، کوئی قرآن کی تلاوت کر لیں، کچھ سن لیں، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کریں۔ اور میں نے پچھلی دفعہ ذکر کیا تھا کہ بچوں کو بھی روزہ رکھنے کا عادی بنائیں۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔